السلام علیکم۔ ایک بڑا ہی سنجیدہ قسم کا مسئلہ آیا ہے۔ ایک بیٹی نے سوال کیا ہے اور سوال جو ہے نا وہ بڑا ہی گھمبیر ہے، اور میرا خیال ہے اکثر گھروں کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملات چلتے ہیں گھروں میں اور بہت چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی ہے اور کوئی 11 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو میرے 2 بچے ہیں اور میں جو ہوں تو سارا دن کام کرتی ہوں، گھر کو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ میری ساس اور میرے سسر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ ان کی عادت ہے اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اب کر لیا ہے، بس کہ ٹھیک ہے اسی طرح چلے گا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ میرے چھوٹے دیور کی شادی ہوئی ہے اور میں سارے کام کرتی تھی، میں کھانا بھی بناتی ہوں، سحری بھی، افطاری بھی، تو میں بہت تھک جاتی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، ان کے امتحان ہو رہے ہیں، ان کو پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دن اپنی دیورانی کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ذرا برتن دھو دیں گی، تو اس نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے برتن دھو دیے، دوسرے دن بھی دھو دیے۔ تیسرے دن وہ دھو رہی تھی تو میری ساس آئی اور اس کو کہنے لگی کہ تم کیوں برتن دھو رہی ہو، تم چلو جاؤ، تمہارے تو گھر میں نوکر نہیں تھے، تمہیں تو ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، آپ جاؤ برتن دھل جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ اس کو نکال دیا وہاں سے کہ چلیں جی آپ جائیں، سکون کریں۔ تو ان کو بہت برا لگا ہے یہ بات، کہتی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں سارے کام کرتی ہوں، میں کچھ کہتی نہیں ہوں۔ تو دیکھیں جی، یہ جو کچھ نہ کہنا ہے نا، یہی سارا جو ہے نا مسئلے کا جڑ ہے، کیونکہ جب آپ کچھ کہتی نہیں ہیں تو پھر لوگ عادت ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو کچھ نہیں کہتی ہے، اس کو منڈو، جو مرضی کرو اس کے ساتھ، کرتے چلے جاؤ۔ تو بولنا چاہیے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ کہتی ہے کہ پھر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میرا جو ہے وہ سسر بھی بولا بیچ میں خواہ اور بات پھر بہت بڑھ گئی، کیونکہ میں نے پھر کہا کہ میں بھی کوئی اچھے ہی گھر سے آئی ہوں، میں بھی کوئی ایسے گھر سے تو نہیں آئی۔ تو بہرحال جناب گھر کے حالات خراب ہو گئے اور ساس نے کہا کہ میں تو چلی ہی جاؤں اس دنیا سے، ہائے ہائے میں کہاں آ گئی۔ وہی جو ایک وتیرہ ہوتا ہے طریقہ کار ساسوں کا ہے، یہ ساسیں ابھی بھی موجود ہیں، اس قسم کی ساسیں آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں۔ بتائیں بھلا، ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اپنے گھر میں۔ اگر 2 بہویں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ نئی آئی ہے تو اس کے گھر میں نوکر چاکر ہیں تو اس کو عادت نہیں ہے؟ سلوک تو سب کے ساتھ مناسب اور برابر ہونا چاہیے۔ یہ تھک گئی ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے، جب آپ نہیں بولیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے، اپنے میاں کو بتا دیں۔ اور یہ جو سسر بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ خامخواہ آ جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں آنا چاہیے، ساس کو بھی ویسے نہیں آنا چاہیے، اور مل جل کے ساروں کو کام کرنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ سسر اور میاں کو بھی کام دینا چاہیے، تفویض کرنا چاہیے کہ جناب آپ بھی کام کریں، میز لگا دیں، آپ شربت بنا دیں، کچھ بھی کر دیں۔ یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور باقی جو ہیں بیچاری جن کا روزہ ہوتا ہے وہ سارے کام کرتی ہیں، افطاری سحری بھی بناتی ہیں اور باتیں بھی سنتی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ دیکھیں نا، کوئی ان کو اپریسیشن نہیں ملتی، شاباشی نہیں ملتی۔ تو یہ اپریسیشن اتنی ضروری ہے، کوئی بھی ہو، آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، پیار محبت سے گھر چلتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے اور اس طرح کی باتوں سے تو گھر خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ساسیں بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں، اس طرح کے الفاظ شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ جو نئی آئی ہے بچی، اس نے تو کچھ نہیں کہا، اس کے ساتھ کوئی تعلق خراب نہیں ہوا، پر باقی جو سارے پرانے تھے ان کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا۔ تو شکر اور صبر کر کے آرام سے تسلی سے زندگی گزارنی چاہیے ہے، اور جہاں ضرورت ہو ہارن ضرور بجانا چاہیے۔ یہ ہارن نہیں بجائیں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا، تو ٹائم پہ ہارن بجائیں، دوسرے کو بتا دیں کہ ہٹ جاؤ، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ بڑا ضروری ہے، میں بھی ہوں، میں آ رہا ہوں، میں بھی مقابلے میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بس یہی بات میں نے کرنی تھی، اپنے لیے کھڑے ہوں، بات کریں، ابلاغ کریں، کمیونیکیشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہے نا، اسی لیے دی ہے کہ ہم بات کریں، تو اپنا ما فی الضمیر بیان کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں چڑیاں بھی بول رہی ہیں اس وقت، کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ان کے یہاں پتہ نہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا کہ نہیں، ان کے یہاں بھی کوئی سسرال وغیرہ تو ہوتا ہوگا۔ یہ سسرال والوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے۔
کہاں پہنچ گئی یہ دنیا، چاند پہ، مریخ پہ، پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں، تو وہ سسرال ونج کا ونج کھڑا ہے، کہیں کا بھی سسرال ہو، باہر کا ہو، دوسرے ملک کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈونیشیا کا، امریکہ کا، انگلینڈ کا، سارے سسرال ایک جیسے ہیں، اور یہ ساسیں بھی ایک جیسی، اور پھر بیچ میں سسر بھی میدان میں کود آتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا اسی کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔